نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حقانیت ثابت ہو گئی اور فرعون اور آل فرعون یہ سب کے سب ذلیل ہوئے اس میدان میں جس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا گیا تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے اب مصر سے ہجرت کر جائیں آپ ملک شام کی طرف۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بنی اسرائیل کے اندر کہ رات میں کسی وقت میں یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہے۔ پیچھے باقی میں بات بتلائی گئی تھی کہ کچھ زیورات وغیرہ تھے ان کے پاس میں جو انہوں نے فرعونیوں سے لے رکھے تھے، وہ سب ساتھ میں لے کر کے یہ نکلے ہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں لوگ گئے تقریباً 6,70,000 کی ان کی تعداد تھی۔ دیکھیے اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل مصر کے اندر ابتداءً آئے ہیں تو صرف 12 بھائی تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہی کی اولاد سے 6,70,000 کی جو بڑی تعداد ہے وہ یہاں پر پیدا فرمائی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے رات میں نکل گئے، دریائے قلزم پر پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ وہاں پر کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی، اور وہاں پر اگر سامنے سے دریا ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی لاٹھی کو دریا میں مارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے اس لاٹھی کے ذریعے سے اس سمندر کے اندر راستے پیدا ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات کے وقت میں سفر کرنا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور سمندر میں خشک راستہ بنا دینا ان کے لیے، یعنی لاٹھی مار کر کے۔ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، نہ خوف کرنا پکڑ لیے جانے کا اور نہ ہی سمندر سے ڈرنا، یعنی یہ بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے سے جو فوج آ رہی ہے وہ پکڑ لے گی، اور یہ بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آگے سمندر ہے تو وہ ڈبو نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا انتظام فرما دیا۔ بہرحال رات میں لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو نکل گئے۔ صبح کے وقت میں فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مصر سے جا چکے ہیں، تو اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اپنی فوج لے کر کے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں گیا۔ مختلف روایتیں ہیں کہ اس کی جو فوج ہے وہ کتنی تھی، صحیح تعداد بہرحال متعین کرنا بڑا مشکل ہے۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ 70,000 تو گھوڑے تھے اس کی فوج کے اندر، جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے اندر دوڑائے۔ اور مکمل فوج کی تعداد کیا ہے وہ اکثر مفسرین نے نہیں لکھا ہے۔ ہاں، جو ہراول دستہ ہوتا ہے فوج کا، یعنی سب سے آگے چلنے والا جو دستہ ہوتا ہے، اس کی تعداد لکھی ہے کہ تقریباً 7 لاکھ فوجی تھے جو خالی اگلے دستے میں تھے، جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی شکل بنی تھی کہ بالکل سامنے وہ لوگ آ گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دریا کو عبور کیا۔ پیچھے کتنی فوج تھی اس کی تعداد نہیں ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال اتنا مذکور ہے کہ 70,000 گھوڑے تھے اور تقریباً 7 لاکھ کا وہ ہراول دستہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں گیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون ان کے پیچھے گیا اپنے لشکر کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، اور یہ 12 جو قبیلے تھے وہاں سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب دیکھا تو وہ سہم گیا اور ڈر گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ یہ کچھ نہیں، لیکن بہرحال اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ دیکھو سمندر نے بھی مجھ سے ڈر کر کے تمہارے لیے راستے بنا دیے، اور اس نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اور فوج نے بھی اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کے جو افراد تھے پار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ
ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے، ما غشیہم جیسا کہ ڈھانپا، یعنی آپس میں پھر ملا دیا گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، وما ہدا ان کو سیدھی راہ نہیں دکھلائی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے، ووعدناکم اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کی دائیں جانب کا۔ پیچھے واقعہ بتایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے پار ہو گئے اور ایک جگہ پر جا کر کے پڑاؤ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ اب اپنی قوم کو لے کر کے آپ طور پہاڑ پر آ جائیں اور یہاں پر جو ہے تمہیں توریت عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ساتھ میں حکم دیا گیا تھا کہ 30 روزے رکھنے ہیں اور اس کے بعد میں توریت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں طور پر جا رہا ہوں اور وہاں پر جا کر کے میں اتنا عبادت میں مشغول رہوں گا اور تم لوگ آرام سے میرے پیچھے آ جانا، اور پیچھے انہوں نے اپنا جو نائب تھا وہ بنا دیا حضرت ہارون علیہ السلام۔ ووعدناکم اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا علیکم المن والسلوی اور تمہارے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا۔ یہ من و سلوہ کا جو نزول ہے یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو واقعہ ہے وہ اس کے بعد کا ہے، یعنی میدان تیہ کا جو واقعہ ہے۔ پیچھے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں اور جو سزا دینی تھی لوگوں کو ان کی بت پرستی کی وہ سزا دے دی۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے پاس آئے اور پھر وہاں پر جبارین ایک قوم تھی، ان کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ بڑے ظالم و جابر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور بستی کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جو میدان تیہ کے اندر ان کو قید کیا ہے 40 سال تک، وہاں پر ان پر من و سلوہ کا نزول ہوا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل فرمایا جو جنت کا ایک قسم کا کھانا تھا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اللہ نے حکم فرمایا کہ کھاؤ تم پاکیزہ اور حلال رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں سرکشی نہ کرو۔ سرکشی نہ کرنے کے 2 مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے صرف اس کو کھاؤ، حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ حلال کھانے کے بعد بھی حرام کاری نہ کرو، گناہ کرنا کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي کہ تمہارے اوپر میرا غضب اور میرا عذاب نازل ہو جائے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اور جس شخص پر میرا عذاب نازل ہو گیا فقد ہوا بس وہ گیا گزرا ہے، یعنی اس کا کام تمام ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ اور میں مغفرت کرنے والا ہوں اس شخص کی جو توبہ کر لے اور ایمان لے کر کے آئے اور نیک اعمال کیے، ثم اهْتَدَىٰ پھر وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تو حکم چونکہ یہ تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ میں آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے۔ ذہن میں 2 باتیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، یہ حضرت موسیٰ کو جلدی کھینچ کر کے لے گیا۔ دوسرا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے 30 روزے بھی رکھنے ہیں جا کر کے، یہ قوم میرے ساتھ جائے گی تو یہ تو خالی پڑی رہے گی، اس لیے حضرت موسیٰ جلدی سے گئے کہ میں اتنا عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا اور یہ دھیرے دھیرے سفر اپنا کر کے آ جائیں گے وہاں تک۔ جب یہ وہاں پر پہنچے اور روزے وغیرہ رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا جب شرف ہوا 40 دن کے بعد، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبع کیا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں تمہاری قوم سے کس چیز نے جلد بازی پر آمادہ کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصل ایک طریقہ سکھلایا جا رہا ہے کہ قوم کا جو رہبر ہوتا ہے اس کو آگے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ قوم کی دیکھ ریکھ کے ساتھ میں سب سے پیچھے چلنا چاہیے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ جب اپنی قوم کو لے کر کے آپ وہاں سے نکلیں تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ سب سے پیچھے رہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کا کوئی فرد چھوٹا ہے یا نہیں چھوٹا یہ آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ پیچھے سے رہبری اچھی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ آگے چلے گئے تھے اور یہ جو چیز ہے رہبری کے خلاف تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تمہیں جلد بازی پر آمادہ کیا۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے، مطلب یہ کہ میں ذرا
جلدی تیز چل کر کے آ گیا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ قال ہم اولائی علی اثری، فرمایا وہ لوگ میرے نشانات قدم پر یعنی پیچھے پیچھے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، پھر اپنے جلد بازی کی وجہ بھی بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور میں آپ کے پاس میں جلد چل کر کے آیا ہوں لترضی، تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، مطلب کہ آپ سے ملاقات کا شوق جو تھا وہ غالب آیا، جس کی وجہ سے میں جلد بازی پر آمادہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تمہارے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ تفصیل سے میں بتا چکا ہوں۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ قوم گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اور سامری نے اس کا نام بھی موسیٰ ہے، جو سامری تھا اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے، اور اس کی جو پرورش ہے میں نے بتایا تھا کہ باضابطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی ہے۔ اور دیکھیے اللہ کی قدرت ہے کہ جبرائیل جس کی پرورش کرتا ہے وہ کافر، اور فرعون جس کی پرورش کرتا ہے وہ اللہ کا نبی بنتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کی جو ماں تھی یہ بھی اسی سال پیدا ہوا ہے جس سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور اس کی ماں نے قتل ہونے کے خوف سے اس کو ایک پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کر کے، وہاں پر کوئی غار تھا وہاں پر ڈال دیا تھا، اور اوپر سے یہ غار کو بند کر کے آ گئی تھی، اور مسئلہ یہ تھا وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی موت جو ہے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے پہاڑوں کے اندر ڈال کر کے آ گئی، بس کہ اللہ اس کا مالک ہے، جو بھی کچھ ہوگا اس کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اس کی پرورش پر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کی ایک انگلی پر شہد لگا ہوا ہوتا تھا، ایک انگلی پر مکھن لگا ہوا ہوتا تھا، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پرورش ہوئی ہے فرعون کے گھر میں، اور اس سامری کی جو پرورش ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہاڑوں کے بیچ میں ہوئی ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف افسوس کرتے ہوئے غصے کی حالت۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں فرمایا تھا، یعنی توریت کے دیے جانے کا؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ وعدہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا، دراز ہو گیا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے؟ فاخلفتم موعدی، اور تم نے میری وعدہ خلافی کر دی، یعنی ظاہر ہے ایک مہینے کا جو وقت تھا وہ باضابطہ تم سے بتایا گیا تھا، اب اتنا لمبا زمانہ تو نہیں ہو گیا تھا کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو جاتے۔ کتنے دن اوپر ہوئے ہیں؟ ذہن میں ہے ایک مہینے کے کتنے دن اوپر ہوئے تھے؟ 10 دن اوپر ہوئے نا، چونکہ مہینے کا تو وعدہ تھا، پھر وہ 10 دن کے روزے اور رکھنے پڑ گئے، تو صرف 40 دن کا مسئلہ تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، اب قوم نے اپنی گمراہی کی وجہ بتائی۔ قوم کہنے لگی ما اخلفنا موعدك بملكنا، اے موسیٰ ہم نے اپنی مرضی سے تمہاری وعدہ خلافی نہیں کی، یعنی یہ جو گمراہی کا جو سبب بنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کر کے گمراہ ہو گئے ہوں، بلکہ اس کا ایک سبب جو تھا وہ ظاہر کیا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، کہنے لگی کہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا تھا قوم کے زیورات کا، جو فرعون تھا اس کے جو آدمی تھے ان لوگوں کے زیورات تھے ہمارے اوپر، اور وہ بڑے بوجھل ہو رہے تھے، اٹھانا ان کا مشکل ہو رہا تھا۔ فَقَذَفْنَاهَا، پھر ہم نے ان کو ڈال دیا، جیسا کہ پیچھے آیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان زیورات کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں، لہذا ان کو یہاں پر ڈال کر کے آگ لگا دو، چونکہ واپس کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ الْقَى السَّامِرِي، سامری نے بھی ایسے ہی ڈال دیا، یعنی جیسے ہم نے زیور ڈالا کچھ چیز لا کر کے سامری نے بھی ڈال دی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر نکالا سامری نے قوم کے لیے ایک بچھڑا، اور اس کی جو آواز تھی وہ گائے کی جیسی آواز تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، پھر وہ کہنے لگے یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ فَنَسِیَ، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، یعنی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کوہ طور پر وہ گئے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا معبود کون ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو سامری تھا یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا، مختلف روایتیں اس کے بارے میں، یہ ہے کون اصل، کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہی اس کو لکھا ہے، کچھ لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے لکھا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں فرعونیوں میں سے یہ تھا۔
کچھ لوگوں نے لکھا کسی اور جگہ سے، ملک فارس سے یا کہیں سے آیا ہوا تھا۔ اسی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ یہ ہندوستان کا تھا، اور گائے کی پرستش جو ہے پہلے سے اس کے ذہن و دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ پر ایمان تو لے کر کے آ گیا تھا یہ بظاہر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ منافق تھا، یعنی اندر سے گائے کی ہی پوجا کرتا تھا، اور بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آیا تھا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم، لیکن یہ تحقیقی بات نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی بھی تحقیق نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہندوستان باضابطہ اپنے اسی وجود کے ساتھ میں، یعنی آبادی کے ساتھ میں موجود تھا بھی یا نہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو اتارے گئے ظاہر ہے وہ اس وقت کوئی آبادی تو تھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر یہاں سے تشریف بھی لے گئے ہیں، تو آبادی یہاں پر حضرت آدم کے ذریعے سے ہوئی ہو ہم یہ بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کوئی تحقیقی بات بہرحال نہیں ہے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ لوگ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الا یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا، یعنی بچڑا تو ہے اور آواز بھی وہ نکال رہا ہے گائے کے جیسی، لیکن کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور جو کسی چیز کا جواب نہ دے سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، اور نہ وہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی کسی نفع کا مالک ہے۔ الغرض ایسی چیز جو نفع اور نقصان بھی نہ سمجھ سکتی ہو، کسی چیز کا جواب بھی نہ دے سکتی ہو، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بت پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔